ایک کسان کے پاس ایک گھوڑا تھا جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ اسی سے اس کا کاروبار چلتا تھا۔ ایک دن وہ گھوڑا اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کسان بہت پریشان ہوا۔ جب یہ بات لوگوں کو پتہ چلی تو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم تو گھوڑے سے بہت پیار کرتے تھے، اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ تو کسان کہنے لگا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگلے دن وہ گھوڑا اپنے ساتھ 4 گھوڑے لے کے اور آ گیا۔ جب یہ بات لوگوں کو پتہ چلی تو لوگ اکٹھے ہو گئے اور کسان کے پاس آئے اور کہنے لگے تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ کبھی تمہارے پاس ایک گھوڑا تھا، اب تمہارے پاس 5 گھوڑے ہیں، تم تو بہت لکی انسان ہو۔ وہ کسان کہنے لگا جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ایک دن کسان کا بیٹا ان گھوڑوں کو چارہ ڈال رہا تھا، پانی پلا رہا تھا۔ ایک گھوڑے نے کسان کے بیٹے کو لات مار دی جس سے اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی، لوگ اکٹھے ہو گئے، کسان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کتنا ظالم گھوڑا ہے، یہ اتنا ظالم ہے کہ اب اس کو مار دینا چاہیے، اس کو زہر دے دینا چاہیے، اس کو کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اس نے پھر بھی بچے کو لات مار دی۔ کسان کہتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گاؤں میں فوجی آ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو بچہ 20 سال کا ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کو فوج میں ہم بھرتی کریں گے۔ جب کسان کے بیٹے کو دیکھا تو اس کو چوٹ لگی ہوئی تھی، اس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، تو اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو وہ واپس آئی۔ اس کسان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم تو اتنے لکی ہو، اتنے خوش قسمت ہو کہ تم جنگ پر بھی تمہارا بیٹا نہیں گیا، فوج میں بھرتی نہیں ہوا، اتنے لوگ جنگ میں مر رہے تھے اور تمہارا بیٹا بچ گیا ہے۔ کسان کہتا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے، جو بھی ہوتا ہے بہتر ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یقین مانیے زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، جب چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ساری آزمائشیں ایک سکھ کی علامت ہوتی ہیں جس کے پیچھے بہت بڑا سکھ، بہت بڑا انعام ملنے والا ہوتا ہے۔